مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إبراهيم إنك حميد مجيد. ریکارڈنگ عبدالستار صاحب برائے GMC. قرآن کریم کی یہ آیات اس وقت تلاوت کی گئی 21ویں پارے سورہ لقمان کی آخری چند آیات ہیں. خداوند کریم نے پورے قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت، فلاح و بہبود، فوز و کامیابی اور کامرانی، رستگاری اور نجات، خوشنودی اور رضائے مولا، ان تمام کے طریقہ کار، اصول و ضابطے، قواعد و قانون مسلمانوں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایک چیز بتا دی، سمجھا دی، اور مسلمان قوم کو متنبع کر دیا کہ اچھے اعمال، اچھا کردار تمہاری آخرت پر منطبق ہوتا ہے. دنیا آخرت کے لیے کھیتی اور بیج بونے کی جگہ ہے. ارشاد ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. جیسا بیج بو گے ویسا ہی کاٹو گے. اچھائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی. آئے گی کب؟ قرآن کریم کی اور اللہ میاں کی زبان میں اس دن کو قیامت کہتے ہیں. اس کے بارے میں قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بے شمار جگہ پر بیان فرمایا. حدیث کی کتابوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالات میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس گھبراہٹ کا احساس آج ہمیں نہیں ہو سکتا. وہ پریشانی، وہ حزن و ملال، وہ تباہی اور بربادی جس کو قیامت کہتے ہیں، اس کا آج تصور بڑا محال اور مشکل ہے. ماں سوا ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ پاک نے اپنا خوف ڈال دیا اور وہ نبی کی زبان پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کو جھوٹا جان سکتے ہیں، مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غلط نہیں جانتے. اپنے اپنے کلیجے اور دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا ہم تمام سے تمام اس بیماری میں مبتلا نہیں؟ یہ دیکھی جائے گی یار، جب قیامت آئے گی کیا ہوگا، بس قیامت آئے گی اور چلی جائے گی. اصل تو آئے گی نہیں. کئی مرتبہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تو کوئی قیامت تک زندہ رہے گا، تو پہلے ہی مر جائے گا، تجھے کیا قیامت آتی رہے جاتی رہے. اگر مرنے والوں پہ سے قیامت کا گزر نہ ہو پھر قیامت کھائے گی. تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی کائنات انسانی، جانور، جاندار شے جو دنیا میں آئی وہ تمام کی تمام وجود میں آ جائے گی. جس بچے نے دنیا میں ایک سانس بھی لیا ہے وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا. جس نے 1000 برس کی زندگی بسر کی وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا. جن کے صدقے میں سارے جہان کو وجود ملا، لیل و نہار کی گردش کا اصلی مقصد، کائنات اور کائنات کے وجود میں آنے کا اصلی سبب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی میدان حشر میں موجود ہوں گے. مطلب میرا یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، نیکی کے اعتبار سے بھی اور برائی کے اعتبار سے بھی تمام سے تمام قیامت میں اللہ پاک کی حضور میں موجود ہوں گی. یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، نبی کا ارشاد ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ تو مزے میں ہوں اور کچھ لوگ تباہ ہو رہے ہوں.
قرآن کریم میں صاحب ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرمایا اس کی مقدار، اس کا عرصہ، اس کی لمبائی، ایک دن کی لمبائی 50,000 برس کی ہوگی. نہ سورج ڈھلے گا نہ رات آئے گی. آج 9 کروڑ میل کی بلندی پہ سورج ہے، اس دن صرف 1.25 نیزے پہ ہوگا. ساری دنیا خوف زدہ ہوگی، رو رو کر لوگوں کی آنکھوں سے پانی خشک ہو جائے گا، لہو بہرا ہوگا. میری تیری کیا ہستی، میں اور تو کیا مقام رکھتے ہیں. ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر پناہ پناہ پکار اٹھیں گے. کسی کو کہتا فیجاب قیامت دا، افیجاب قیامت دا خدا باسی عدالت تے زمین کا پسی مثلتا بے پریشان ہر بشر ہوتی. دماغ پگھل جائیں گے، پسینے میں ڈوب کر غرق ہو جائیں گے. حالات بگڑے ہوئے. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. تمہیں پہلے پیدا کیا، پھر موت آ جائے گی، پھر میں تم سب کو قیامت کے دن میں جمع کر لوں گا. اسباب بنیں گے، حالات پیدا ایسے ہو جائیں گے. درخت نہیں، باغ نہیں، باغیچہ نہیں، گلشن نہیں، دیوار نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، کسی جگہ بھی سایہ دیکھنے کو بھی نصیب نہیں. لوگ ترس جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے. دنیا میں 3 حصے پانی ہے، چوتھے حصہ زمین ہے. اندازہ لگاؤ سمندر جن کے زمین کے پردے پٹے پڑے ہیں وہ بھی تمام کے تمام خشک ہو جائیں گے. یہ ندی نالے، یہ چشمے، یہ کنویں، یہ نلکے، یہ تمام سے زمین کے نیچے کا پانی، زمین کے اوپر کا پانی، زمین کے ادھر ادھر کا پانی قیامت کے خوف سے سارا خشک ہو جائے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف 7 قسم کے آدمیوں کو سایہ ملے گا. وہ بھی کسی درخت کا سایہ نہیں، کسی باغ بغیچے کا سایہ نہیں، کسی سرمایہ دار کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی جگیردار کے بنگلے کا سایہ نہیں، کسی صدر کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی گورنر کی بنگلے کا سایہ نہیں. وہاں تو تمام سے تمام کی حالت یہ بنی ہوگی، تمام اکٹھے موجود ہیں، اور گورنروں اور کمشنروں اور ملک کے وزیر اعظموں اور صدروں. بتاؤ لمن الملک اليوم، کہاں ہے وہ تاجور، کہاں ہے وہ تاج اوڑھنے والے، کہاں ہے وہ تخت نشین تختوں پہ بیٹھنے والے، طرح طرح کی قسموں رہنے والے. وہ آج کہاں گئے جن کی حالات دنیا میں بڑے اونچے تھے. فرمایا آؤ آج دم مارو، ذرا چوں تو کرو، بول کے تو دکھاؤ. لمن الملک اليوم، او دنیا دارو، او بادشاہو، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے. آج کون ہے جو دم مارے، کس کی جرأت ہے، کس کی مجال ہے. روئے زمین کی حکومت کرنے والے ذوالقرنین جیسے رو رہے ہیں، چھوٹے بڑے تمام سے تمام پناہ پناہ پکار رہے ہیں. کلیم اللہ پریشان ہے، روح اللہ پریشان ہے، آدم صفی اللہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. آج اگر میری جنت والی بھول کا ذکر آ گیا تو میرا کیا بنے گا.
اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ولی قطب ابدال غوث تمام کے تمام آنسو بہا رہے ہیں الہی خیر فرمایا صرف یہی نہیں کہ یہ خود بخود گھبرا کر ادھر ادھر پھرتے رہے بلکہ میں ان سب کو اکٹھا کروں گا یوم یجمع اللہ الرسل یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم اور میرے رسولوں اور میرے پیغمبروں اور میرے نبیوں اور میرے نمائندوں کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ لوگوں کو جا کر خود بخود الہ بن جانا اور خلیل ٹھہر جاؤ کلیم اللہ تم بھی ٹھہرو ذبیح اللہ تم بھی ٹھہرو عیسیٰ ابن مریم ذرا ادھر آؤ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے یہاں کھڑے ہو جاؤ میری عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دو أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَأَنْتَ قُلْتَ کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے الہ بنا لینا میری ماں کو الہ بنا لینا یہاں کھڑے ہو کر بیان دو سیشن جج کی عدالت نہیں ہائی کورٹ نہیں سپریم کورٹ نہیں سول جج کی عدالت نہیں خدا کی قسم مالک الملک کی عدالت ہے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا ہماری نظر نیاز دینا ہمیں مشکل کشا ماننا ہمیں بگاڑ بنو ہمیں کار ساز ماننا اور ذرا اندازہ لگاؤ خدا کی قسم جلال خدا بندی کو پیغمبر جانے نبی جانے رسول جانے مجھے اور تجھے کیا معلوم یہ نہیں فرماتے کہ نہیں میں نے نہیں کہا بلکہ فرماتے قال سبحانک قال سبحانک عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں میں کھانے میں نہیں کھڑا تحصیل میں نہیں کھڑا کچہری میں میرا بیان نہیں سول جج سیشن جج کیا میرا بیان نہیں میں اللہ پاک کی عدالت میں کھڑا ہوں فرمایا قال سبحانک اور میرے پروردگار جو بات مجھ سے پوچھ رہے ہو آپ تو اس سے پاک ہے خداوند کریم کی حیثیت دیکھو جان دیکھو اللہ کا رب دیکھو کہ نبی سے جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا انکار نہیں فرماتے بلکہ کہتے ہیں انداز دیکھو نبی کا کلام کرنے کا انداز دیکھو فما قال سبحانک میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق میں ایسی بات کیوں کر کہتا جو میرے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی شرک کی بات ہم تو دنیا میں شرک مٹانے گئے تھے ہم تو ضلالت کو ختم کرنے گئے تھے ہم تو جہالت کو ختم کرنے گئے تھے ہم تو توحید کا پرچم لہرانے گئے تھے اور ہم الٹے شرک کراتے الہی ایسی بات میں کیوں کر اپنی زبان پہ لاتا جو میرے شاعر نشان نہیں جو میری زبان سے سجتی نہیں اور نبی کا انداز تو دیکھ تو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے نا گناہگار تو اپنے آپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں نبی کا انداز دیکھو کیسے فرماتے ہیں فقط علمتا اور میرے پروردگار اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا ان كنت قلته فقد علمتا اگر میں کہتا تو تجھے ضرور پتہ لگ جاتا کیوں تعلم ما فی نفسی تو اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ میرے ارادے میں ہے ولا اعلم ما فی نفسک
میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے، انک انت علام الغیوب۔ میرے رب جو میرے دل میں بات اٹھتی ہے، جو میری نیت میں آتی ہے، جو میرے دل میں خیالات آتے ہیں، تو انہیں بھی جانتا ہے۔ میں کیسے جانوں کہ تیرے علم میں کیا ہے؟ تو غیب دان ہے، میں غیب دان نہیں۔ اللہ کی عدالت میں جو بیان ہوگا اس سے بڑھ کتنا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے خوف نے پریشان کر رکھا ہے۔ سچ بات کہہ رہا نبی ہر وقت کہتا ہے، اللہ کی عدالت میں بھی سچی بات فرماتی ہے۔ بات ہی کر رہا تھا کہ پریشان کن ماحول، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ نے تو کہا نہیں، آپ نے ان لوگوں کو شرک کی تعلیم نہیں دی، لیکن یہ سارے عیسائی مشرک کیسے ہو گئے؟ تین خدا ماننے والے کیسے بن گئے؟ ہم عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں کہ جی ایک خدا کو چھوڑ کر تین خدا مانتے ہیں۔ ہم عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور کافر ہیں، ہم انہیں مشرک سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تین خدا کیوں ماننے؟ اگر کوئی تین خدا مان لے، عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو اور ایک اللہ میاں کو، وہ تو کافر، وہ تو مشرک۔ اور جو مسلمان 50 قبروں کو سجدہ کرتا پھرتا رہے وہ بھی پکا مسلمان ہے۔ سوچنے والی بات ہے، ہم فتویٰ نہیں دیتے، ہم نے کبھی فتوے نہیں دیے، ہم تو اس بات کے غم میں مر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر اگر جہنم میں گئے تو آج دنیا میں آنے کا کیا بنا؟ جو قوم صرف تین خدا مان لے وہ کافر ہو جائے، وہ مشرک ہو جائے۔ اور ماننے بھی نبی کو اور نبی کی ماں کو، ایک تو خدا کو وہ بھی مانتے ہیں نا، خدا، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت مریم علیہ السلام، انہوں نے تین مانے تو وہ کافر ہو گئے۔ اور ہم نے جہاں چیکنا چوپڑا پتھر دیکھا، جہاں ذرا اچھی خانقاہ بنی دیکھی، جہاں اچھا درخت کی چھاؤں دیکھی، ہم نے وہی خدا مانا۔ بلکہ ہمارے دماغ تو یہاں تک بگڑے، سن 72 میں اللہ پاک نے جب اپنے دربار میں بلایا، بیت اللہ شریف میں رش ہو جاتا ہے حج کے زمانے میں، تو لوگ ادھر ادھر ساتھی ہو ہی جاتے ہیں۔ بابے عبدالعزیز کے پاس ہم لوگ کھڑے تھے تو ایک حاجی صاحب ضلع مظفر گڑھ کے تھے، وہ روتے ہوئے آئے۔ بعض لوگوں کو ہمدردی کا بھی خیال ہوتا ہے کہ کوئی راستہ بھول گیا ہوگا، معلم کی جگہ بتائیں گے، محلہ ہم نے کہا سب کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میری حاجن گم ہو گئی۔ تو پوچھتا ہے نا آدمی کہ بھی کہاں تھی؟ تم نے کہاں دیکھی؟ کہاں بچھڑی تم سے؟ آخر لگا ایک جڑی کالے ٹھگڑی والے خانگاہ ہے نا، بیت اللہ شریف پہ غلاف چڑھا ہوا ہے نا، اللہ کے گھر کو بیت اللہ کو کہتا کہ یہ جڑی کالے ٹھگڑی والی خانگاہ ہے ہی کے نال وڈی ہے، طواف بھی نہیں کہتا، کالے ٹھگڑے والی خانگاہ۔ وہ ساری عمر جو خانگاہ میں سر مار کے گزر گئی، آج اللہ کے گھر کو بھی خانگاہ کہتا ہے۔ خدا کی قسم پسینے آ گئے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، ہر میں محترم ہے، اللہ کا دربار ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ محض جہالت کی بنا پر اسے یہ پتا نہیں کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں یا کسی کی خانقاہ پہ کھڑا ہوں۔ اور ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے، اللہ سب کو ہدایت دے اور سمجھ عطا فرمائے، آمین کہو۔ عورتوں کو یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا، باوجود بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اور سے آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی ہی کوٹھے دے وچ اللہ سائی کی قبر ہے۔ کہاں پہنچے ہوئے ہو؟ ہماری دینی معلومات تو دیکھو، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ خدا بھی مر سکتا ہے کہ نہیں۔ کیا دینداری کمائیں گے؟ کیا ہم لوگوں کے اندر جذبہ ایمان پیدا ہوگا؟ کیا ہم قرآن کریم کی قدر کریں گے؟ اور صاحب کیا ہمارے دلوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا محبت ہوگی، کیا عظمت ہوگی؟ ارے ہم مقصد نبوت کو آج تک سمجھ نہیں نہ پائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی عدالت میں کھڑے ہیں، اللہ میاں کا جلال ہے، روضہ ہے،
فرمایا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کے عزیزوں سر جھکے ہوں گے. جب جاؤ گے خدا کی قسم ہر ایک کا سر جھکا ہوا دیکھو گے. تمام دنیا کے بادشاہ موجود ہے, حکم موجود ہے, ابدال موجود ہے, رسول موجود ہے. ابادائی لمن الملک اليوم. اور لوگوں آؤ بتاؤ آج بادشاہ کس کی ہے, آج حکمرانی کس کی ہے, آج کون ہے جس کی حکومت کو تسلیم کیا جائے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عدالت خداوندی میں کھڑے ہیں. روح اللہ ہے, اللہ میاں نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا, اپنی روح بتایا, لیکن جلال خداوندی ہے. فرمایا انک انت علام الغیوب. اور اسی طرح بس نہیں, کاش تم عربی جانتے, کاش تمہیں قرآن کریم کے سیاق و سباق کا روانگی کا پتہ چلتا, ربط ضبط کو سمجھتے. فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ. او میرے مالک, او میرے پروردگار, او حاکم الحاکمین, جب تک میرے دم میں دم رہا, جب تک میں دنیا میں زندہ رہا, ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. میں تو ان سب سے یوں ہی کہتا رہا, اور لوگوں آؤ میرے پروردگار کو بھی مانو, اپنے رب کو تسلیم کرو, اور ظالموں جس خدا کا کھاتے ہو اسے مانو, جس خدا کا پیتے ہو اسے مانو, جس رب العالمین کی دی ہوئی جوانی میں کرے پھرتے ہو اسے مانو, جس نے دولت دی ہے اسے مانو, جس نے خوبصورت بیوی عطا فرمائی ہے اسے مانو, جس نے عجب عجب صورتوں والی اولاد کی صورت میں کھلانے بخشے ہیں اسے مانو. فما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ. میں تو لوگوں سے یہی کہتا رہا ہوں کہ آؤ میرے پروردگار کی عبادت کرو, اسی کی نظر نیاز دو, اسی کو غیر خدا سمجھو, اسی کو حاکم اعلیٰ تسلیم کرو, اس کے سوا کوئی حاکم اعلیٰ ہے ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان نقل فرما دیا جو قیامت میں دیں گے. ربی وربکم, اور آگے سنو خدا کی قسم دل پھٹتا ہے. فما وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. اور میری ربی اور میرے پروردگار اور میرے پیدا کرنے والے اور مجھے کھلانے پلانے والے اور میری جسم و جان کے مالک اور میری ایک ایک بال کی پیدا کرنے والے اور میرے جوڑ جوڑ کی پیدا کرنے والے اور مجھے آنکھیں دینے والے اور مجھے زبان دل و دماغ دینے والے. وَقُلْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. تیری ذات کی قسم جب تک میں دنیا میں رہا تیرا نام لوگوں کو بتاتا رہا. اللہ کا جلال ہے, اللہ میاں کا روب ہے, ساری کائنات موجود ہے, رسول کھڑے ہیں, پیغمبر کھڑے ہیں, نبی کھڑے ہیں, کتب ابدال موجود ہیں, غوث اوتار موجود ہیں, وہ اولیاء کرام موجود ہیں, تمام جہان کے اچھے برے تمام لوگ موجود ہیں, اور اللہ کا پیغمبر چل رہا ہے, بال بال سے پانی دے رہا ہے, اور میرے رب جب تک میں زندہ رہا میں نے خود بھی لیا, لوگوں کو بھی. معافی نفسی, خدانتا ہے میرے دل میں بھی یہی بات ہے. تو ایسی صورت میں جہاں انبیاء گھبرا جائیں, جہاں رسول گھبرا جائیں گے, آخر یہ قرآن آیات ہے, ہم لوگوں کے پاس اس وقت کے لیے کیا تیاری ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ ہم نبی, نہ ہم رسول, نہ ہم پیغمبر, بلکہ نہ ہم کتب اور ابدال, نہ ہم اولیاء کرام میں سے, آخر ہم کیا کریں؟ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس خوفناک منظر میں بھی, اس تباکن حالات میں بھی, اس ہوش ربو گھڑی میں بھی کچھ آدمی اللہ کے عرش عظیم کے سائے میں بیٹھے ہوں گے آرام کے ساتھ. اس عرش کے سوا اور کوئی چھاؤ نہیں, کہیں سایہ نہیں, ملے گا ہی نہیں,
کوئی سایہ نہیں ہوگا، بادشاہوں کے لیے نہیں، وزیروں کے لیے نہیں، سفیروں کے لیے نہیں، بڑے بڑے جگیرداروں کے لیے نہیں، سرمایہ داروں کے لیے نہیں، اچھے بروں کے لیے نہیں، صرف ایک ٹھکانہ ہے، وہ ہے عرش عظیم کا سایہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عرش کی چھاؤں میں 7 قسم کے آدمی بیٹھ سکیں گے۔ 7 قسم کے آدمیوں کو اس دن سایہ ملے گا جہاں کہیں سایہ نہیں ہوگا، اس دن پانی ملے گا جہاں دیکھنے کو ایک قطرہ نہ ملے گا۔ سب سے پہلے فرمایا الامام عادل، بادشاہ انصاف کرنے والا، وہ بادشاہ انصاف کرے، چاہے اپنے اوپر پڑے یا دوسرے کے اوپر پڑے، بہرحال انصاف کر کے دکھلائے۔ جب اس کے یہاں کوئی فریاد بھی آئے تو اسے انصاف کرنا چاہیے، اور یہی مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ بادشاہ کے عدل کا، بادشاہ کے انصاف کا بڑا زبردست اثر پڑتا ہے لوگوں کے بھی، لوگوں سے گزر کر۔ میں تو یہاں تک مانتا ہوں کہ بادشاہ کے انصاف کا، حکمران کی عدالت کا اور اس کے صحیح معنوں میں عدل کا اثر کھیتیوں میں جاتا ہے، سبزی ترکاریوں میں پہنچتا ہے، درخت کے پتے پتے میں جاتا ہے، تنے تنے میں جاتا ہے، پھل کے رس کے ایک کے قطرے میں بادشاہ کے انصاف اور عدل کا اثر پڑتا ہے۔ نوشیرواں بادشاہ، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہت اچھا بادشاہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ پہلے زمانے کے بادشاہ جنگلوں میں تفریح کے لیے، شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں موٹر کار، ہوائی جہاز تو تھے نہیں، کئی دن لگ جاتے تھے سفر میں ان کے جانے آنے میں۔ تو بادشاہ جنگل میں گیا، کئی دن لگ گئے، ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ وہ دور دور کے جنگل ہوتے تھے، ہزاروں میل لمبے، لاکھوں میل لمبے۔ اکیلا جب رہ گیا تو سفر کرتا کرتا تھک گیا، چور چور ہو گیا، پانی نہ ملا۔ آخر اللہ پاک نے انار کے باغ میں اسے پہنچا دیا۔ بڑا خوبصورت باغ ہے، جنوں گھنا چھاؤ ہے، بہت اچھا سایہ ہے، ٹھنڈ ہے بڑی۔ بادشاہ بیٹھ گیا۔ اس نوجوان لڑکا بادشاہ نے دیکھا باغ میں پھر رہا ہے۔ بادشاہ سلامت دیکھ کی کہنے لگا، اور نوجوان، اس سے سوال کرتا ہوں، مسافر ہو رہا گزروں، بڑی پیاس لگی ہے، مجھے کوئی اچھا سا ٹھنڈا پانی پلا دے۔ وہ ایک گلاس لایا، پیالہ لایا، بادشاہ کے سامنے انار توڑا اور اس انار کے دانوں کا رس نکالا۔ اس کے سامنے ایک انار میں سے اتنا بڑا گلاس پانی کا بھر گیا، انار کے پانی کا۔ جب بادشاہ نے پیا تو بڑا خوش ذائقہ، بہت اچھی رنگت، بہت اچھی خوشبو، بہت میٹھا، بہت ٹھنڈا۔ ادھر پی رہے ہیں، ادھر دل میں آیا ہے ہمیں تو شہروں میں بھی انار نہیں ملتے، یہ دیہات میں بیٹھے ایسے انار کھا رہے ہیں، یہ بات ہمیں لے لینا چاہیے۔ اس بات کو ہم حکومت کی ملک کر لیں گے، یہ بادشاہ کی ملک ہونا چاہیے۔ یہ دیہاتی لوگ ایسے انار کھاتے ہیں، میرے محل میں ایسے انار کبھی نہیں آئے، بدماش لوگ ہیں، پہنچاتے نہیں ہیں، ہمیں کبھی سکھایا تک نہیں ایسا انار۔ گلاس پی لیا، کچھ دیر سستایا، گرمی تھی، اور کہنے لگا کہ نوجوان لو میں چلتا ہوں، اگر تیری مہربانی ہو سکے تو ایک گلاس اور پلا دے۔ اس نے اسی ٹہنی سے اس کے سامنے انار توڑا، وہی گلاس، وہی پیالہ، اور جب پانی نکالنے بیٹھا تو پہلے ایک انار میں سے گلاس بھر گیا تھا، اب اس کا چوتھائی بھی نہ بھرا، تھوڑا سا رس نکلا۔ اور جب بادشاہ کو پیش کیا گیا، وہ نوجوان نہیں جانتا یہ بادشاہ ہے، وہ تو ایک مسافر سمجھ کے اس کی خدمت کر رہا ہے۔ اس نے پی کے دیکھا، کہنے لگا کہ نوجوان، وہ پہلے رس والا انار کا پیڑ کوئی دوسرا ہے، اسپیشل تم نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، یہ کسی اور جگہ سے سوکھا انار توڑ کے لایا، جس میں پانی نہیں، جس میں رنگت نہیں، جس میں خوشبو نہیں، جس میں وہ ذائقہ نہیں۔ نوجوان کہنے لگا، رب اکبر کی قسم، میں پیڑ تو کیا بدلتا، میں نے تو بھی تبدیل نہیں کی۔ میں بھی وہی، تو بھی وہی، یہ باغ بھی وہی، یہ پیڑ بھی وہی، یہ درخت بھی وہی، اور یہ شاخ بھی وہی، یہ گلاس بھی وہی، اور اسی ٹہنی سے دوسرا نار توڑ کے لایا ہوں۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ نوجوان کیا راز ہے، سارا پانی خشک ہو گیا،
رنگت کا بیڑا غرق ہو گیا، ذائقہ تباہ ہو گیا، خوشبو جاتی رہی، ٹھنڈائی مٹھاس تمام کے تمام کیوں کر ختم ہو گئے۔ نوجوان کا چہرہ بگڑا، پسینہ آیا اور مسافر کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، اور مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی اسی حال میں، اسی لمحہ میں اس ملک کے بادشاہ کے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ مسافر کہتا ہے کہ نوجوان بادشاہ خدا جانے کہاں ہوگا، باغ کہاں، بادشاہ کہاں؟ نوجوان کہنے لگا کہ بادشاہ لوگ ظلم کا ارادہ کرتے ہیں، جب ستم ڈھانے کا پروگرام بناتے ہیں ان کے دل کے ارادے کا دھواں نکل کر فضا میں چھا جاتا ہے، اور کہنے لگا باغوں میں، درختوں میں، بہاروں میں، پتے پتے میں ساتھ سما جاتا ہے اور تمام کی تمام برکتوں کا اور رحمتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ کہیں بھی ہوگا۔ نوجوان کہتا ہے میری بات میری صحیح ہے، اس کے دل میں خرابی آئی ہے تو رس بھی گیا، ذائقہ بھی گیا، مٹھاس بھی گیا، خوشبو بھی گئی، رنگت بھی گئی، ساری چیزوں کا بڑا غرق ہو گیا، اور کہنے لگا دیکھو آبادیت دم مرجھا گیا۔ بادشاہ رونے لگا، میرے پروردگار ابھی تو میرے دل میں ہی آئی ہے اور کیا بیٹھوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ تو صرف ارادے کی نحوست ہے، میرے دل میں ایک بات آئی، کہاں میرا دل، کہاں یہ باغ، اور کہاں اس کے پیڑ، اور کہاں اس کے تنے، اور کہاں اس کا رس، اور کہاں اس کی خوشبو اور ذائقہ، رنگت، ساری چیزیں برباد ہو گئی۔ اللہ کے حضور میں رویا، توبہ کی ہو میرے مالک، میں آج کے بعد بالکل اس قسم کا ارادہ کبھی نہیں کروں گا، توبہ کرتا ہوں۔ دوپہر تھی، گرمی تھی، سورج ڈھلا، کچھ تپش کم ہونے لگی۔ رو دھو کے چلتے وقت کپڑے جھاڑ کے کہا، نوجوان آخر میری تیری ملاقات ہے، چلا ہوں، اگر تیرا دل اجازت دیتا ہو تو ایک گلاس اور پلا دے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں کہاں پر لکھا ہے یہ؟ تفسیر کبیر میں الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ویسی کیسی کتاب کی بات نہیں۔ علامہ راضی لکھتے ہیں کہ نصیر و بادشاہ نے پھر لجاجت سے پانی مانگا، اور بادشاہ کہتا ہے کہ جس وقت تیسری مرتبہ وہ نوجوان اٹھا میں نے اس کو غور سے دیکھا کہ اب یہ کدھر جاتا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے اسی ٹہنی پہ گیا جس پہ 2 دفعہ پہلے گیا تھا، اور وہاں پہنچا، اور وہاں پہنچ کر ایک انار توڑ کے لایا، میرے پاس بیٹھ کر کے دانے نچوڑے، نپیڑے، اور گلاس، کہتا 20 والے گلاس کی تو بات کیا تھی، اب کے پہلے گلاس سے بھی زیادہ رس نکلا، اور جب میں نے پی کے دیکھا تو ایسا ذائقہ ساری عمر میں کبھی نہیں آیا۔ رنگت نرالی، خوشبو نرالی، ذائقہ نرالا، مٹھاس بہت اچھا، ٹھنڈا بہت اور خوش ذائقہ، اور رس اتنا نکلا کہ ابھی ایک دانہ پورا نہیں ہوا کہ گلاس بھر گیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ نوجوان یہ تو خاص دانہ رکھا ہوا اپنے لیے؟ نوجوان کہنے لگا مسافر جی یہ بات نہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی اسی لمحہ، اسی گھڑی کے اندر اندر بادشاہ وقت نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی ہے۔ اسی گھڑی میں ابھی ابھی بادشاہ وقت نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی ہے، خداوند کریم نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا، تو اس کی توبہ کا اثر جنگلوں میں، باغوں میں، بہاروں میں، کھیتیوں میں، سبزیوں میں، ترکاریوں میں، تمام غلے میں، دانے دانے میں بادشاہ کے انصاف کا اور بادشاہ کے ظلم کا اثر جاتا ہے۔ آج ہم سارے بیٹھ کے کہتے ہیں نا سبزیوں میں ذائقے نہیں رہے جی، کیسے رہے؟ کھاد کا اثر ہے، کھاد کا اثر ہے، کھاد کا اثر تو ہے، حکمرانوں کو نہیں دیکھتے کتنی نیک وقت ہے۔ وہ ایک مرتبہ نماز کے لیے دفاتر میں جب حکم آیا تو لوٹے رکھے گئے، صفیں بچھی، اب جا کے تو دیکھو کتنی کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ خود احکم الحاکمین کی اتنی بڑی نافرمانی ہے، برکت کیسے آئے، خیر کیسے آئے؟ صبح کو گھر سے
سست پیسٹ کر کے اور سرخی پاؤڈر لگا کے نکلتے، اتنے لمبے لمبے چھتے لگا رکھے ہیں پتلون میں، جن کا پروگرام ہوتا ہے کہ یہ شام کو بھر کے لائیں گے، اور وہاں کیسا بھر کے لاتے ہیں؟ تم برکت مانگتے ہو، تم سبزیوں میں ذائقہ مانگتے ہو، تم غلوں میں صحت اور تندرستی مانگتے ہو، یہ قرآن گواہ ہے، نیت بگڑ گئی۔ اگر نیتیں نہ بگڑتی تو یہی سے وہ لوگ ایک کمایا کرتا تھا 10 کھایا کرتے تھے، اب 10 کے 10 کماتے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ عورت کما رہی ہے، مرد کما رہا ہے، لڑکی بھی کوئی دھندا کر رہی ہے، ماں بھی لپٹ رہی ہے، بہنیں بھی لگ رہی ہیں، اور شام کو پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ فلاں قرض مانگنے والا کھڑا کہاں سے دے۔ تو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے میں، عرش کی چھاؤں میں سب سے پہلے عادی بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، جس کے دل میں کبھی ظلم کا ارادہ بھی نہیں آیا ہوگا، اسے اللہ پاک ٹھکانہ عطا فرمائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا کہ جب آدمی کسی کو ظلم کرتا ہے تو وہ بظاہر سہ جاتا ہے، وہ جھیل جاتا ہے، لیکن جب وہ یوں کرتا ہے نا، ہمارا شادی نے اس کی ہاں کا دھواں سمندر میں ڈال دو آگ لگ جائے، تو نہیں لگتا۔ اس کو کہتا میں تم در ضعیفان بیچارہ زور، شادی ہے، فرمایا نکن در ضعیفان بیچارہ زور بیندیش آخر زتنگی یہ دور، کمزور پہ ظلم نہ کیا کر، آخر اندھیری قبر میں تنگ قبر میں تو لے جانا ہے، سوچا تو کر۔ اور فرمایا کہ نکن مردم آزاری اے تم درائی، نکن مردم آزاری اے تم درائی، کہ نادارت اکبر تو قہر خدا ہی، نہ ستایا کر عورت کو، مرد کو، کسی کو نہ ستا کہ اگر اس کے دل سے آگ نکل گئی تیرا بھیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور اگلی بات صحابی نے بڑی عجیب کہی ہے، کہتا بازار مظلوم مائل مباش، بازار مظلوم مائل مباش، زدود دل خلق غافل مباش۔ فرمایا آپ کے مخلوق کے دل کے دھوئیں سے غافل نہ ہو، اگر وہ آہ تجھے لگ گئی تو یہ ایسا بم کا کام کر جائے۔ اور فرمایا کہ ستم کش در آہی، ستم کش در آہی در آرد زدل، ستم کش در آہی در آرد زدل، زند سوز او شعلہ در آب و گل۔ فرمایا اس کے دل کے دھوئیں کو اگر سمندر میں ڈال دو اس میں بھی آگ لگا دے گی تو تجھے خیر کہاں سے ملے گی۔ اس لیے فرمایا حکمرانوں، بادشاہوں، وزیروں، افسروں، سرمایہ داروں، جگیرداروں، دولت مندوں، ظلم نہ کیا کرو، تم چوکڑی مار کر بیٹھے ہوگے، اس کے دل کے دھوئیں میں تیرے لیے جہنم تیار کرتی ہوگی۔ یوں تو نہیں ارشاد فرمایا میرے آقا اور مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے، جیسے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے رسولوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے نبیوں کو جگہ ملے گی، یہ نہیں فرمایا کہ قطبوں کو جگہ ملے گی، افغانیوں کو اس کے چھاؤں میں جگہ ملے گی، فرمایا عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ جو لوگ بادشاہ میں انصاف کیا کرتے تھے، مجھے اور آپ کو کیا معلوم ان لوگوں کی زندگیاں کیسی تھی۔ سلطان ہمایوں بادشاہ رحمہ اللہ دلی کے تخت شہنشاہی پہ حکومت کرتا تھا، پورے ہندوستان کا ایشیا کا مالک تھا۔ ہندوستان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، کھانا کھا رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے کہ مؤذن نے اذان شروع کی، ہندوستان میں آواز آئی اللہ اکبر، روٹی چھوڑ کر یکدم کھڑے ہوئے، میری تکبیر اولا فوت نہ ہو جائے۔ بادشاہ بادشاہ آج تم مزدور ہو کر نماز نہیں پڑھتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دنیا میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی ذلت، خسرت دنیا والآخرہ، یہاں بھی سارا دن سر پہ وزن اٹھائے پھرتے ہو، قیامت میں بھی وزن اٹھاؤ گے۔ یہ بادشاہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے جو لقمہ منہ میں تھا اسے بھی باہر پھینک دیا۔ دیوان خاص میں بیٹھے ہوئے تھے، یکدم جو نیچے اترنے لگے، پیڑی ذرا لمبی تھی، زینہ بہت دور کا تھا،
جلدی میں اترنے لگے. جماعت کے لیے عشاء کا وقت تھا. درمیان کی پیڑی سے پاؤں پھسلا, نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی. دیکھو اس کی دیری آگی. ایک تو سلطان ہمایوں بادشاہ کی موت آئی ہے جو جماعت کے لیے دوڑا ہے, جو نماز کے لیے دوڑ رہا ہے, جس نے منہ کا لقمہ بھی پھینک دیا ہے, میری تکبیر اولیٰ نہ چلی جائے, میری رکعت نہ چلی جائے. اور ایک اور دوڑا ہے اور ایک اور پھسلا ہے. اس کی بے نیازی تو دیکھ. مؤذن ہے. ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں اس نیکی کر کے گھمنڈ نہ کیا کرو, اس کا احسان عظیم سمجھو اور دعا کیا کرو اللہ میاں اس پر خاتمہ کر دے. دمشق کی جامع مسجد کا مؤذن ہے. ایک دو دن کا مؤذن نہیں, 40 سال اذان دی, 40 سال تک مسجد میں جھاڑو لگائی, خدمت گزاری کی مسجد کی. دمشق کی جامع مسجد ہے. ایک دن عصر کی اذان دینے کے لیے, اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں, اذان دینے کے لیے مینار پہ چڑھا. برابر میں ایک عیسائی کا مکان ہے. یوں نظر پڑ گئی عیسائی کی ایک لڑکی پہ, بس دماغ خراب ہو گیا. وہاں سے اترا, فوراً پہنچا, لڑکی میں دیوانہ ہو گیا ہوں, میں پرانا ہو گیا ہوں, میرا دماغ خراب ہو گیا ہے, مجھ سے شادی کر لے, تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. وہ کہنے لگی میں عیسائی ہوں, تو مسلمان ہے, میرا تیرا کیسے میل ہوگا, تو عیسائی بن جا. وہ کہنے لگا تجھے نہیں چھوڑ سکتا, چلو میں اسلام کو چھوڑتا ہوں, میں عیسائی بن گیا. میں اپنا سامان اٹھا لا, گجرا اوپر تھا, خوشی خوشی دوڑا ہے, کام بن گیا ہے. مر جاتا اگر یہ انکار کر دیتی. اب میں کہاں جاؤں گا, اسی کے ساتھ مروں گا. مجھے مل گئی, میرا دامن بھر گیا, میری آرزو پوری ہو گئی, میری حسرت مجھے مل گئی. آنکھوں نے جسے دیکھا تھا اسے پا لیا, دل نے جسے چاہا تھا وہ میری دامن میں آ گیا. ابھی جاؤں گا, رات کو اسی کے پاس رہوں گا. اوپر کے حجرے سے سامان اٹھایا اور خوشی میں جلدی سے نیچے اترنے لگا. اوپر کی پیڑی سے پاؤں پھسلا, نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی. یہ سلطان ہمایوں کا پیر پھسلا ہے, یہ جس مؤذن کا پیر پھسلا ہے. یہ دیکھ لو کہ ان کے پیغام اور ان کے نیام اور ان کی حسرتیں اور ان کی آرزویں اور ان کے تمام تر یہ الگ الگ ہے. اسی کو کہتا ہے کہ تیرا قیام اور ہے, میرا قیام اور ہے, تیرا قیام اور ہے, میرا قیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. ایک کس لیے دوڑا ہے اور ایک کس لیے دوڑا ہے. پیری پہ زینے کے دونوں کی موت آئی ہے, نیچے آنے سے پہلے مر گئے ہیں. اللہ پاک سے دعا مانگو, اللہ عادل بادشاہ اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آئندہ جمعرات سے, جمعے سے رائے کا تبلیغی اجتماع شروع ہے. 25, 26, 27, 28 دنیا بھر کے ابدال, دنیا بھر کے بزرگ اللہ والے جمع ہوتے ہیں. 28 کو دعا ہوگی. جتنے وقت کے لیے بھی کوئی جا سکتا ہے, اپنے دائیں بائیں کے ساتھیوں کو بھی تیار کرو, خود بھی اس ہفتے میں پروگرام بنا لو. انشاءاللہ نماز پڑھو تب بھی لطف آتا ہے, بیان سنو تب بھی مزہ آتا ہے. اور مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے, اگر میں یوں کہہ دوں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. ہندوستان کے بزرگ آئیں گے, مکہ مدینے کے بزرگ تشریف لائیں گے, بنگلہ دیش سے آئیں گے, وہ دنیا بھر کے مسلمان ملکوں سے اللہ والے آئیں گے. ان کی باتیں سنو, دعا مانگو, نمازیں پڑھو. تم سے کوئی مانگا نہیں جائے گا, کچھ لیا نہیں جائے گا. اللہ پاک عمل کے پیسے عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي امي الهاشمي وعلى اله واصحابه برة الكرام. اے اللہ قیامت کے خوفناک منظر سے بچا. یا اللہ جس دن کہیں سایہ نہ ہو, اپنے عرش کے سائے میں ہمیں بھی جگہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو قیامت کی تباہیوں سے بچا. الہی موت کی تلخی سے بچا, قبر کی بربادی سے بچا. سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کی مشکلوں کو آسان فرما. ہم سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ سب مسلمانوں کی بخشش فرما دے. الہ العالمین تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہندوستان افغانستان کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. سب کی غیر سے نصرت اور اعانت فرما. ہم سب کی جان, مال, عزت, آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی وصحبہ اجمعین. نور ساحل چہرے سے
اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 فالرسول فضلا وعلا أعددت سبلا لدلالته فائق ہے رسولوں میں حضرت افضل کمالات عظمت گمراہ کو لائے رستے پر برہان و دلائل دے دے کر اللہ 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 کنز الکرامی مولا النعم هذه الأمم بشریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا آتی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته ہے پاک نسب آنا ہے حسب ہے سارے عرب خادم بادب اللہ 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 سعدی شجر نفق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبریل أتى ليلة أسرى وراق دعاه لحضرته
اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 لا شرف اللہ عفا عما سلف من امته امت کے گناہ سب معاف ہوئے پچھلے دفتر سب صاف ہوئے اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور ساحل چہرے سے تیرے اور شب کی رونق